عوام کے لیے معمولی ریلیف، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول 4 روپے سستا، نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کا تیل 8 روپے 70 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے لیٹر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کروا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنا ہے۔ اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے دکانداروں کا آڈٹ نہیں ہوگا۔ فکس ٹیکس اسکیم سالانہ 20 کروڑ روپے سے کم ٹرن آؤٹ والوں کے لیے ہوگی۔ تاجروں کو صرف ایک صفحے کا فارم بھرنا ہوگا۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ 4264 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز تجویز۔ وفاق کے لیے 1126 ارب، صوبوں کے لیے 3138 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ پنجاب کے لیے 1450 ارب، سندھ کے لیے 816 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ خیبر پختونخوا کے لیے 564 ارب اور بلوچستان کے لیے 308 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ پر خصوصی توجہ۔ 2000 الیکٹرک بسیں پبلک ٹرانسپورٹ پلاٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹ منصوبوں کا حجم 200 ارب سے زائد رکھنے کی سفارش۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ترویج کے منصوبوں کی تجاویز ارسال کر دیں۔ مری گلاس ٹرین کا منصوبہ نئے مالی سال کی ترجیحات میں شامل۔ طلبہ کو 50,000 بائکس بھی دی جائیں گی۔ پنجاب سرکار کا پینشن اصلاحات سے کھربوں روپے بچانے کا پلان تیار۔ پہلے ہی سال 58 ارب روپے بچت کی امید۔ نئے پینشن ماڈل سے 30 برس میں 2.60 ٹریلین روپے بچت ہوگی۔ پینشن اصلاحات سے 10 برس میں 2.9 ٹریلین روپے کی بچت کا تخمینہ۔ کمیوٹیشن ادائیگیوں میں تاخیر سے اضافی 100 ارب روپے کا بوجھ مؤخر ہوگا۔ مجموعی پینشن واجبات 11.9 ٹریلین سے کم کر کے 5.7 ٹریلین لانے کا ہدف۔ پینشن اخراجات میں کمی نئے مالی سال کی اہم ترجیحات میں شامل۔ آبِ ہرمز میں امریکی اور ایرانی بحریہ آمنے سامنے۔ ایران کا اینٹی شپ کروز میزائلوں سے حملہ۔ امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا قواعد کی خلاف ورزی پر جارحانہ اقدام کیا گیا۔ ایرانی فوج دشمن کو کم سے کم وقت میں جواب دے گی۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایرانی تیل کی ترسیل۔ 4 ایرانی آئل ٹینکرز آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چاروں آئل ٹینکرز مجموعی طور پر 70 لاکھ بیرل تیل لے کر جا رہے تھے۔ تمام جہازوں نے اپریل کے وسط میں ایران کے مرکزی آئل ٹرمینل خارج سے تیل لوڈ کیا۔ دوسری طرف سینٹ کام کا اب تک 127 تجارتی بحری جہازوں کا رخ تبدیل کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط مانیں اور اپنی شرائط مبہم رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں موجودہ مسودے میں ابہام ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا ایران کو دھمکی دینے اور اس کے نتائج سے بچ نکلنے کا دور ختم ہو گیا۔ ایرانی قوم کسی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں پر کاری وار۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا قوم کے سپوتوں کو خراج تحسین پیش۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا فی ہندوستان کے سہولت کار امن و استحکام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم بولے حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ جہلم، گجرات، ننکانہ، وزیر آباد اور دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
اور گلوکار ابرار الحق چنسی کے رنگ میں رنگ گئے، ریپر روج کلا کے ساتھ مل کر نئی نسل کے لیے گانا متعارف کروا دیا، حسنا دی سرکار ریلیز کر دیا گیا۔